رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم حضرات، آپ نے موضوع کے متعلق سماعت فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے انسان ہر کوئی شخص، کسی بھی کیٹیگری کے ساتھ تعلق رکھنے والا انسان، اس کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ اس کا کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، کسی ایسے فرد کے ساتھ اس کا لنک جڑ جائے جس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے انسان اپنی دنیاوی تمام معاملات کو سلجھا سکے، جب کسی مشکل میں پھنسے تو فوراً اس کی ہیلپ ہو جائے۔ اس قدر وہ انسان اس کے ساتھ پیار اور محبت شروع کر دے کہ بس اس کے منہ سے بات نکلی تو اس نے فوراً پوری کر دی۔ لیکن کیا آپ میں سے یا دنیا میں سے کوئی بھی انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جب مجھے کام پڑے گا، جب میں کسی مشکل میں مصیبت میں پھنسوں گا تو وہ شخص اس وقت تک زندہ بھی رہے گا، وہ انسان اس وقت تک اپنی اس پوزیشن میں باقی بھی رہے گا؟ کیوں نہ ہو کہ آج ہم اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں اور وہ ہم سے محبت کرے ان صفات اور خوبیوں کی وجہ سے جن کو اس نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ رب العالمین نے امت تک بات پہنچائی۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ایک انسان اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن سکتا ہے؟ بہت سارے کتاب و سنت میں وہ اعمال مذکور ہیں کہ جن کو انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ رب العالمین اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اختصار کے ساتھ ان میں سے 12 اسباب، 12 اوصاف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! قرآن مجید نے اس انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ آپ گھر جا کے اگر قرآن مجید کا ترجمہ خود پڑھیں تو آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مالک الملک، خالق ارض و سماء رب العالمین ہمارے ساتھ کتنی شفقت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ آج ہم
خود اپنے مالک سے دور ہوئے، ہم نے اس سے تعلق توڑا، ہم نے اس سے رشتہ ناتا توڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اصل بات کہ ہم نے خود اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آئیے سب سے پہلا سبب جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ترتیب آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنے حساب سے جو ترتیب سوچی اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسان کو اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہیے۔ جب کوئی شخص متقی بن جاتا ہے تو مالک الملک اللہ رب العالمین اس اپنے بندے کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 12 اوصاف جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، یہ 12 کے 12 الگ الگ ٹاپک ہیں، الگ الگ موضوع ہیں۔ ان کی جزئیات میں نہیں جانا چاہتا، ان کی ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان اس کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ مالک الملک نے فرمایا بلا من اوفى بعہدہ واتقى، جو انسان وعدے کا پکا ہو۔ وعدہ کیا ہے؟ وہ کون سا معاہدہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ جس کو اس نے پورا کیا؟ ایک وعدہ وہ جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایک معاہدہ وہ، عقد وہ جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک عہد وہ ہے جو ہم نے اپنے مالک الملک رب عز و سما سے کیا تھا، جس کو آج امت مسلمہ کے بیشتر افراد بھول چکے۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کے ہوتے ہوئے آج ہم بھولے ہوئے۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ مالک الملک نے، اللہ رب العالمین نے ہم سب سے ایک وعدہ کیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں۔ ہم سب نے یہ اقرار کیا تھا، بلا۔ آج کون ہے جو اپنے رب کی توحید پر یقین رکھ کے زندگی بسر کر رہا ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم نے کہاں اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، جو متقی بن جاتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ تقویٰ کس طرح حاصل ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کل میں ایک فارسی شامی شاہ سواد کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 40 سال، میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، تقوی جیسی عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے کتنی محنت کی تھی۔ کہتے ہیں 40 سال تک میں نے شرم و حیا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑے رکھا، حیا کی وجہ سے، تب جا کے مجھے تقوی جیسی عظیم دولت نصیب ہوئی ہے۔ 40 سال حیا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تو مجھے تقوی نصیب ہوا۔ ہم کہتے ہیں شاید گھر میں پلیٹ میں ہمیں مل جائے۔ ساری عبادات کا اصل یا ایھا الناس اعبدوا، ایک ایک کو نہیں، ایک آیت کے اندر ساری چیزیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، دیگر تمام نیکیوں کے بعد اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو عبادت کا مقصد حاصل ہو گیا، تقویٰ آ گیا، رب العالمین کا محبوب بندہ بن گیا۔ اگر عبادت کے
کرنے کے باوجود انسان کے اندر تقوی نہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی عبادت ابھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا سبب، احسان کرو۔ احسان کرو کس کے ساتھ؟ سب کے ساتھ۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم کسی کو قتل کرو تو اس وقت بھی احسان کرو، اس کے ساتھ اچھا قتل کرو، تکلیف دے دے کے قتل نہ کرو۔ قتل کرنے کی کیفیت اس طرح کی ہو کہ مقتول کو زیادہ تکلیف نہ ہو، قتل تو اس نے ہونا ہی۔ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو جانور کو تڑپا تڑپا کر ذبح نہ کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ، یہ احسان ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں نے قارون کو کہا تھا انسان بن، احسان کر، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کا مال و دولت عطا کر کے تجھ پر احسان کیا ہے، اسی طرح تو بھی لوگوں پہ احسان کر۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ احسان کی سب سے اعلیٰ صورت، اللہ اکبر، کیا ہے؟ حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبریل امین علیہ السلام نے آ کر سوال کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تیسرا سوال احسان کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب تم اپنے رب کی عبادت کرو تو اس انداز میں عبادت کرو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تیسرا، اور اسی طرح احسان کس طرح انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے، چوڑائی، لمبائی کا ذکر نہیں۔ کن کے لیے تیار کی گئی؟ عدت للمتقین، اور انہی کو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، تنگی میں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب یہ چیزیں، یہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تیسری صفت، صبر کرنا، صبر کا اجر و ثواب سن لیجئے۔ اور دوسری بات کہ صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ساری چیزوں کا اجر و ثواب 1 سے 10، 10 سے 700، اور پھر جتنا اللہ چاہے بڑھا دے۔ لیکن جب صبر کرنے والوں کی باری آئی تو مالک الملک فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کے اجر عطا کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو انسان صبر کرنے والا ہے جب اس کا اجر و ثواب اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ضعفوا وما استکانوا، نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ ہی انہوں نے لچک دکھائی، بلکہ واللہ یحب الصابرین، جنہوں نے ہر طرح سے صبر کے دامن کو تھامے رکھا، مالک الملک کا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے، آج ہم صبر 3 طرح سے، عبادت پر صبر، گناہوں کو چھوڑنے پر صبر، مصیبت پر صبر،
ہر کوئی شخص اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے پر کتنا صبر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا، اپنے چچا اور اپنے چچیرے بھائی دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں گھسٹتے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہم کہتے ہیں جی مسجد میں جانا مشکل ہو گیا ہے۔ عبادت کرنے پر دل نہیں چاہتا عبادت کرنے کو، لیکن انسان مالک الملک سے سچی محبت، کسی نے پوچھا تھا محبت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جب سردی کے موسم میں فجر کی اذان ہو، یہ گرم اور نرم بستر چھوڑ کر مسجد میں جا کر رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، یہ ہے اصل محبت۔ اس کی اپنے رب سے جب اس نے عبادت پر صبر کیا تو اللہ رب العالمین کے یہ وعدہ ہے، جب اس نے گناہ کو دل چاہتا ہے کر لوں، اس نے مالک الملک سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کیا، صبر کیا کہ میں قیامت کے دن جنت میں شراب پیوں گا، دنیا میں شراب پینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو دماغ خراب ہوگا، وہاں دماغ خراب نہیں ہوگا۔ یہ انسان دنیا میں شراب نہیں پیتا، کیوں کہ میں نے جنت کی شراب پینی ہے۔ اس نے صبر کیا، دنیا میں گناہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، میں ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا مال و دولت تباہ ہو گیا، اس نے ایک ہی بات کہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ سب کچھ تیرا تھا، ہم بھی تیرے ہیں، اس لیے ہم کوئی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جس کلمے کی وجہ سے، اے اللہ جس کلمے کی وجہ سے ہم گناہگار بن جائیں، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا ہی اپنی زبان سے کہیں گے تاکہ کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے فرما دو وبشر الصابرین، ان کو خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں سے، کرنے والوں کو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ چوتھا جو وصف جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا۔ توکل اور بھروسہ اس پر کیا جاتا ہے جس کے ہمیشہ اور زندہ رہنے کی امید ہو، جس کی طاقت، پاور، قوت کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس ذات پر توکل کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس پر۔ اور جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں پر کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ توکل ہوتا کیا ہے؟ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انسان اپنے اللہ پر بھروسہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف اس انداز میں بیان فرمائی لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، لوگو تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندے کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے تو پیٹ فل ہوتا ہے اس کا۔ یہ ہے توکل۔ کوشش کرو بھروسہ اللہ پر۔ جب انسان اس طرح اپنے اندر اس صفت کو پیدا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، میں ایسے بھروسہ کرنے والوں، ایسے توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ پانچواں وصف انصاف کرنا، عدل کرنا۔ وہ ایک ملک کے بادشاہ سے لے کر ایک گھر کے سربراہ تک انصاف۔ بے انصاف کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ انصاف کرنے والا، اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث میں اس بات کا حکم دیا، انصاف کرو اپنی اولاد کے درمیان۔ ملک کا بادشاہ جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس کا مقام کہ جب کوئی
سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر ایک ملک کا بادشاہ انصاف کرتا ہے اس کو یہ ملتا ہے، تو گھر کا جو سربراہ وہ گھر کے اندر حاکم ہے، وہ گھر کا حکمران ہے، اس کو بھی یہ نصیب ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ انصاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے پاس کیوں فیصلے لے کر آتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ ہاں اگر آئیں آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں، وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کی لڑائی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَقْسِطُوا، انصاف کرنا۔ جب تم صلح کرانے لگے ہو ڈنڈی نہیں مارنی۔ وَأَقْسِطُوا، کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ چھٹا وصف اہل ایمان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، سختی نہیں۔ جو نرمی کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، جو سخت ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ پھر جاؤ، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو یاد رکھنا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم لائے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان کی صفت کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ لوگو جن سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے۔ آج معاملہ الٹ ہو چکا، ہم کہتے ہیں اللہ محبت نہیں کرتا، کیسے؟ اصلاح کیجئے، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کس طرح ہمارے ساتھ پیار و شفقت کے ساتھ محبت کرے گا، ہمارے تمام معاملات کو سلجھا دے گا۔ ساتواں وصف مسلمان کی زیارت کرنا، اس سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی عظیم۔ آج ہر ایک کی دوستی کسی دنیاوی غرض کی خاطر، لالچ، طمع، یہ بنیاد ہے۔ نانا یاد رکھو، اگر ہماری محبت اس وجہ سے ہے کسی دوسرے مسلمان سے، کسی دوسرے مسلمان کی زیارت اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ چار چیزیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چاروں الگ الگ ٹاپک کہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو آپس میں محبت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے میری وجہ سے مجھے راضی کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں۔ والمتجالسین فی، آج ہماری یہاں کی مجلس یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں، کوئی دنیاوی لالچ و طمع نہیں کہ وہاں جائیں گے کچھ ملے گا، نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمتجالسین فی، جو لوگ میری وجہ سے بیٹھتے ہیں آپس میں دین کی باتیں کرتے کراتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ والمتزاورین فی، جو ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے۔ والمتبادلین فی،
جو ایک دوسرے پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے اپنے بھائی کے لیے اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے دوسری بستی میں، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھو یہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ بھائی کی ملاقات کے لیے۔ کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا تھا؟ نہیں کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ اچھا تو پھر کس لیے؟ میں صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو کہہ دو ان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، جس طرح تو نے اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کی ہے، اللہ رب العالمین بھی تجھ سے اسی طرح ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 8واں سبب پاکیزگی اور طہارت کو حاصل کرنا اور توبہ کرتے رہنا۔ یہ بھی اتنا عظیم عمل ہے دونوں کہ اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بہت زیادہ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو طہارت حاصل کرنے والے ہیں، طہارت یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قباء والوں کا ذکر طہارت کی وجہ سے کیا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، قباء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کرتے ہیں، پھر ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اس طرح ہم طہارت، یہ ظاہری طہارت، باطنی طہارت، ساری دل کی طہارت، جب انسان حاضر اپنے دل کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ اور فکر کو جب ہر قسم کی غیر شرعی غلاظتوں سے پاک کر لیتا ہے، نفاق سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، رسومات سے، اللہ رب العالمین، اور پھر اسی طرح اپنے ظاہری لباس کو، جسم کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ 9واں سبب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ دنیا والے محبت شروع کر دیں، یہ بھی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت۔ جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں منادی ہوتی ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت آ جاتی ہے، لوگ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں اپنا اس طرح کا عمل پیش کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت شروع کر دے، آسمانوں میں منادی ہو جائے، زمین والوں کے اندر منادی ہو جائے۔ 10واں اور 11واں سبب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص کی کثرت سے جو انسان تلاوت کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی صفات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کا جو امیر تھا جب جماعت ختم کراتا، قرات مکمل ہوتی سورۃ فاتحہ کے بعد، تو آخر میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ ساتھیوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے پوچھو اس سے کیوں کرتا تھا؟ کہنے لگے میں اس لیے سورۃ اخلاص کو پڑھ کر اپنی قرات کو مکمل کرتا تھا، رکوع جاتا تھا، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات توحید ذکر ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس کو بول دو کہ جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ آخری بات جو ان سارے اسباب کے اوپر سب سے بڑا سبب ہے، وصف ہے، جس کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں کارآمد ہیں، اگر یہ نہیں کچھ بھی نہیں، وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ تین چیزوں میں بات کو نوٹ کیجئے، قول و عمل، فکر و عقل، صورت و شکل، ان تینوں چیزوں کے اندر اگر انسان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہوگی
تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ لوگو اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت چاہتے ہو تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، فاتبعونی، اپنی سوچ فکر اور عقل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کیجئے، اپنے قول اور عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے زندگی کے تابع کیجئے، اسوہ حسنہ کے تابع کیجئے، اپنی صورت و شکل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ نوجوان بڑے چھوٹے سارے غور کیجئے کہ کیا ہماری صورت و شکل، قول و عمل، فکر و عقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہے، اتباع ہیں، ہم متبع سنت ہیں، متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو الحمدللہ پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اگر یہ نہیں تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور اللہ رب العالمین ہم سے کیسے محبت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر کے اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔